رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے اس پر اس کا نفس بری طرح غالب ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے اسے کوئی مخلوق کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اپنے رب سے رو کر مانگ لیا کرو، وہ کسی کے رونے پر ہنستا نہیں ہے۔ اے فرشتوں، تکلف نہ کر لکھنے کا، اب لوگوں کو یاد ہے سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ والدین سے محبت کرو کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہی تمہارے لیے وسیلے بنا سکتا ہے، وہی تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی ہر شے کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ یا اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صبر رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور بات کرنے کا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے قدرت اسے بدنام کرے گی۔ رسول پاک سے پوچھا گیا، جب دو آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جو دونوں میں اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہ وہ ذات ہے جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ خوش رہا کریں یہ سوچ کر کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی،
لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر، اور ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں اور باپ ہیں۔ اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی نشانی یہ بتائی کہ اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ جو خدا سے مدد طلب کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ گفتگو سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی، پھر سورج نکلنے تک بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں رہا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ بے شک رات کے وقت اٹھنا ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے۔ بیوی کی 3 چیزیں مرد کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، بیوی کا ہر وقت خوبصورت بن کے نہ رہنا۔ نمبر 2، بیوی کا شوہر کو ٹائم نہ دینا۔ نمبر 3، بیوی کا شوہر سے مسکرا کر بات نہ کرنا۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہم کو بہتر چیزیں مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازمی پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز، وہ روٹی چرا کے چور ہو گیا، لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ یا اللہ، موت کے وقت ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرما۔ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ محبت تو وہ ہے جس میں کسی کے ملنے کی امید بھی نہ ہو پھر بھی انتظار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ گن لینا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ مسکراتے رہا کریں کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید صرف اللہ سے رکھو۔ فضل اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے وہ دیتا ہے، اور اللہ خوشائد والا، جاننے والا ہے۔